پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے، اور وعدہ فرماتا ہے کس سے؟ جو ایمان والے اور عمل صالح والے. لیکن جو ایمان والا ہوگا اور عمل صالح والا ہوگا ان سے اللہ تعالی وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت کا، اپنے انعام کا. یہ بھی رب کی رحمت ہے، رب کا انعام ہے. جب اتنی بڑی رحمت اور اتنے بڑے انعام کا وعدہ ہے تو باقی رحمتیں، باقی نعمتیں، باقی انعام جو اس سے نیچے ہیں وہ تو انڈرسٹوڈ ہیں، خود ہی اس کے اندر آ گئے. کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ ایک بات فرمائی جاتی ہے اور اس بات سے اوپر والی چیزیں اور اس سے نیچے والی چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. تو جب اتنی بڑی نعمت کا اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت قوت یہ ہے کہ حکمرانی حاصل ہو جائے، ریاست حاصل ہو جائے، جب اس نعمت کا اللہ جو ہے وعدہ فرما رہا ہے تو جو اس سے چھوٹے درجے کی ہیں وہ تو سبحان اللہ، وہ تو بدرجہ اولا اس کے اندر شامل ہیں. تو یعنی جو ایمان والا اور عمل صالح والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ فرماتا ہے نعمتوں کا، انعامات کا، دنیا کی بھی اور آخرت کی. آخرت تو پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے مملو ہے آخرت کی بشارات سے کہ جو ایمان والے عمل صالح والے ان کو کس کس طرح کے انعام آخر میں ملیں گے. اور آخرت میں نہیں، صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. وہ یہاں اس آیت سے ہی پتہ چلا اور دیگر آیات سے بھی. تو ایمان اور عمل صالح کی اہمیت ظاہر ہوئی. تو ہمیں ایمان مضبوط کرنا چاہیے، کامل الایمان بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور عمل صالح اختیار کرنا چاہیے. اور عمل صالح کا ایک بڑا محدود سا تصور ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا زیادہ ہو گیا تو حج کر لینا، عمرہ کر لینا یہ عمل صالح ہے. تو دیکھیں یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن ہمارا دین یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. صرف اسی کو عمل صالح قرار نہیں دیتا، بلکہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق برتنا، یہ سارا عمل صالح ہے، یہ سب عبادت ہے. یعنی اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کو ملحوظ رکھنا، حدود اللہ کی پامالی سے بچنا، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا. یہ جو بھی کام ہم کریں گے وہ عمل صالح کہلائے گا، وہ کام عبادت کہلائے گا. چاہے وہ ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، گھر والوں کے ساتھ تعلق ہو، چاہے وہ ہمارا اٹھنا ہو، چاہے وہ بیٹھنا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے جاگنا ہو، یہ ہر کام عمل صالح بنتا ہے. کب؟ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق کریں اور اللہ کی رضا پیش نظر رکھ کر کریں. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ وہ امور جو مباح کہلائے جاتے ہیں، یعنی جن پر نہ ثواب ہو نہ عقاب ہو، جو عادات و اطوار سے متعلق امور ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اگر بندہ اللہ کی رضا کی نیت کر لے، اچھی نیت کر لے تو مباح مستحب بن جاتا ہے. اب وہ بھی عبادت کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی عمل صالح شمار ہوتے ہیں. تو مومن جو بھی ہے، ایمان والا، اگر وہ اپنے ہر فعل میں، اپنے ہر ایکشن کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کر لے اور اللہ کی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی تعلیمات کو فالو کرنے کی نیت کر لے تو اس کا ہر ایکشن عمل صالح ہے، اس کا ہر فعل عبادت ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی ان بشارتوں سے حصہ پائے گا. تو لہذا ہمیں اپنی پوری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کتنا کامل ہے. جس طرح ہم اپنی دنیا کے لیے اپنا جائزہ لیتے ہیں، جیسے ہم اپنے کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں، جیسے پیسوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، خرچ کا اور آمدن کا ہم حساب رکھتے ہیں اور پھر اس کے اندر بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح یہ چیزیں ہم کرتے ہیں اور یہ ضروری ہیں، کرنی بھی چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنے ایمان کی فکر بھی ہونی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر بھی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، کتنے اعمال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے اور کتنے اعمال ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے. اور پھر اس کے وہ دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی تصحیح کریں کہ ہمیں یہ سارے عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں. اسی طرح
یہ کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اب جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، ان کاموں کا ہمارے ایمان پہ کیا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، اگر ہم برائی کر رہے ہیں، اگر ہم سود میں ملوث ہیں، اگر ہم رشوت میں ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ فریب سے پیش آ رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ درست نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح نہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، تو ان ساری چیزوں کا اثر ہمارے ایمان پہ منفی مرتب ہو رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں اور اپنے ایمان کی یہ جو کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ بس نیت کر لیں کہ بس جو کام میں نے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو عمل میرا ہو وہ عمل اللہ کی رحمت سے صالح ہو، وہ عمل صالح ہو، اس دنیا میں بھی صالح ہو اور آخرت میں بھی صالح ہو، اس دنیا میں بھی صالح ہو، اس کی برکت ہمیں ظاہر ہو۔ تو یہ جو اس کو جس طرح میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں، تو ایسی اس کو آپ کہہ لیں اسپریچول چیک اپ، تو ہم اپنا اسپریچول چیک اپ بھی کریں، خود اپنی اصلاح کریں، اور یہ ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیہ صافیہ بھی یہی کرتے تھے، ہمارے جو پرانے بزرگ تھے، اسلاف امت تھے، چاہے وہ مفسرین ہوں، چاہے محدثین ہوں، چاہے فقہا ہوں، چاہے صوفیہ صافیہ ہوں، جن کے بھی آپ احوال پڑھیں گے آپ کو یہ بات اس کے اندر مرکزی نظر آئے گی کہ وہ اپنے احوال کا جائزہ لیتے تھے، اور اس کی روشنی میں اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے، اور اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق خالص کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی جو تعلق ہوتا تھا وہ عمدگی والا، حسن اخلاق والا اور مثالی ہوتا تھا، ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتے تھے۔ تو جو ہمارے تعلقات کی سطحیں ہیں وہ ساری سطحیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ ایک تعلق ہے مان نفس، ایک تعلق ہے مال خلق، ایک تعلق ہے مال حق، یہ تین طرح کے تعلقات ہر انسان کے ہیں۔ تو دین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ تینوں تعلقات ہم نے درست کرنے ہیں۔ ہمارے نفس کے ساتھ بھی تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق ہے، تو نفس کو بھی ذلت سے بچانا ہے، اور نفس کو ہم نے برائی سے بچانا ہے، اور نفس کو بھی خرابی سے بچانا ہے۔ اسی طرح خلق کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، بالکل وہ پیور ہونا چاہیے، پیوریفائی ہونا چاہیے۔ ایسی جو حق کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر خالص ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ تعلقات ہمارے درست ہونے چاہیے۔ اب آگے